ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت جنگل میں جانوروں کا ایک گروہ رہتا تھا۔ یہ گروہ بہت ہی نیک، مددگار اور اتحاد کی علامت تھا۔ قافلے کے تمام جانور اپنی خوبیوں اور ہنر کے لحاظ سے ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ گروہ کے سربراہ ایک عقل مند شیر تھے جن کا نام بادشاہ شیر تھا۔ وہ سب کے مسائل سنتے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے۔ گروہ کے تمام جانوروں نے مل کر ایک اصول بنایا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے گا، سب مل کر اس کا سامنا کریں گے۔ اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہوگی تو ہر جانور اپنی طاقت اور ہنر کے مطابق مدد کرے گا۔ ایک دن ایک خرگوش دوڑتا ہوا آیا اور سب کو ایک بری خبر سنائی۔ دوستو، جنگل کی دوسری طرف ایک زبردست طوفان آ رہا ہے جو ہمارے جنگل کو برباد کر سکتا ہے۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا ورنہ ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ سن کر گروہ کے تمام جانور پریشان ہو گئے، لیکن بادشاہ شیر نے انہیں تسلی دی، ہم سب مل کر اس مشکل کا سامنا کریں گے۔ ہمیں نیکی کے گروہ کو ثابت کرنا ہوگا کہ نہ صرف اپنی مدد کرنی ہوگی بلکہ جنگل کے دیگر جانوروں کی بھی حفاظت کرنی ہوگی۔ بادشاہ شیر نے سب جانوروں کو مختلف کام دیے تاکہ طوفان سے پہلے جنگل کو محفوظ بنایا جا سکے۔ ہاتھی کو کہا گیا کہ وہ مضبوط درختوں کے گرد مٹی کی دیوار بنائے تاکہ وہ طوفان کے سامنے مضبوط رہ سکیں۔ بندر کو کہا گیا کہ وہ اونچے درختوں پر چڑھ کر خطرناک شاخیں کاٹیں تاکہ طوفان کے دوران وہ نیچے نہ گریں۔ خرگوش کو جنگل کے چھوٹے جانوروں کو محفوظ جگہ تک لے جانے کی ذمہ داری دی گئی۔ چڑیا اور دیگر پرندوں کو کہا گیا کہ وہ جنگل کے دوسرے حصے میں جا کر باقی جانوروں کو خبردار کریں۔ کچھوے کو جھیل کے قریب حفاظتی دیوار بنانے کے لیے بلایا گیا۔ سب جانوروں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام شروع کیا۔ بندر نے بڑی پھرتی سے شاخیں کاٹیں اور خرگوش نے ننھے جانوروں کو محفوظ جگہ پہنچایا۔ ہاتھی نے اپنے مضبوط جسم سے مٹی کی دیوار کھڑی کی۔ چڑیا اور اس کے ساتھیوں نے خبردار کرنے کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈال دی۔ جب سب جانور اپنی کوششوں میں مصروف تھے تو ایک بوڑھی لومڑی آئی اور بولی، مجھے افسوس ہے، میں بوڑھی ہوں اور کچھ نہیں کر سکتی۔ خرگوش نے مسکراتے ہوئے کہا، نیکی کے گروہ میں ہر کسی کا حصہ ہوتا ہے، آپ دعا کیجئے کہ ہماری کوشش کامیاب ہو۔ لومڑی نے دعا کرنا شروع کر دی۔ رات کے وقت طوفان آیا، درخت جھکنے لگے، ہوائیں زور سے چلنے لگی اور بارش نے جنگل کو گھیر لیا، لیکن نیکی کے گروہ کی تیاریاں رنگ لائیں۔ ہاتھی کی بنائی ہوئی دیواروں نے درختوں کو گرانے سے بچایا، خرگوش نے تمام چھوٹے جانوروں کو محفوظ رکھا اور بندر کی محنت سے جنگل کا نقصان کم ہوا۔ جب طوفان ختم ہوا تو جنگل کا زیادہ تر حصہ محفوظ تھا۔ بادشاہ شیر نے سب کی تعریف کی اور کہا، ہماری کامیابی کا راز ہمارا اتحاد اور نیکی کا جذبہ ہے۔ ہم نے نہ صرف اپنی مدد کی بلکہ دوسرے جانوروں کی بھی حفاظت کی ہے۔ یہی نیکی کا گروہ ہے۔ اگر سب مل کر کام کریں تو بڑی سے بڑی مشکلات کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ اس کہانی نے جنگل کے تمام جانوروں کو سکھایا کہ نیکی اور اتحاد ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔